نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل کے اس معاشرے کے اندر تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی اسلام سے کچھ دوری ہے اور بنیادی جو باتیں ہیں اسلام کی اس کے بارے میں ہم ناواقف ہیں۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہم عالم دین سے یا امام مسجد سے یا حافظ کرام سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم پوچھیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارے علم میں بات آ جائے گی۔ کیونکہ ایک شخص تھا، بڑی عمر کا تھا، نمازی تھا، تقریباً اس کی 80 سال کی عمر تھی، لیکن اس کو غسل کا پتہ نہیں تھا۔ اس کا ہمیں پتہ کیسے چلا کہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گفتگو میں بیٹھا ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے باتوں میں ان سے پوچھا کہ آپ کی ماشاءاللہ 80 سال عمر ہے، تو غسل تو آپ کو آتا ہوگا۔ انہوں نے بولا کہ مجھے غسل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، میں پانی کے چشمے کے اندر جا کر نہا لیتا ہوں، ڈبکی مارتا ہوں، میرا غسل اتر جاتا ہے، یا نلکے کے نیچے بیٹھ کر پانی اوپر چلا لیتا ہوں، جسم گیلا ہوتا ہے، میرا غسل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کرنے سے غسل نہیں اترتا۔ اس کی 80 سال عمر تھی، اس نے کئی علماء کرام سے ملاقات کی ہوگی، کئی حفاظ قرآن سے ملاقات کی ہوگی، کئی اچھے نمازیوں سے، حاجیوں سے ملاقاتیں کی ہوگی، لیکن کبھی اس نے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں غسل کے بارے میں بنیادی بات کسی سے پوچھ لوں، میرے کو پتہ چل جائے۔ لیکن کیونکہ ہم مسلمان شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں ہم نے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، عالم دین سے پوچھنی چاہیے، امام مسجد سے پوچھنی چاہیے۔ اسے پوچھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور ہمیں علم ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج غسل کے بارے میں مکمل بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی طریقے سے غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور غسل کے فرائض اور سنتیں کتنی ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے یعنی منہ بھر کر غرارہ کرنا، 3 مرتبہ غرارے کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرائض ہے ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہونے تک پانی آ جائے۔ اور تیسرا غسل کا فرائض ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لینا۔ پھر اس کے بعد غسل کی سنتیں ہیں اور کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ غسل کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس کو پہلے کیا کرنا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے۔ پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو وہ غسل خانے میں جائے، اور آج کل کے غسل خانے کے ساتھ ساتھ واش روم بھی ہوتا ہے، تو واش روم میں جا کر پہلے چھوٹا پیشاب کرے، چاہے اس کو حاجت ہو یا نہ ہو۔ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد وہ پھر اچھے طریقے سے چھوٹی استنجا کرے، غلاظت دھوئے۔ پھر اس کے بعد بڑی استنجا کرے، جدھر سے انسان پائخانہ کرتا ہے، اچھے طریقے سے کرے۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ صابن سے دھوئے۔ پھر صابن سے دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ غرارے کرے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ اپنے سیدھے کندھے کے اوپر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الٹے کندھے کے اوپر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے، پھر پورے جسم کے اوپر پانی بہائے، یعنی ایک بھی بال خشک نہ رہے۔ اگر ایک بھی بال خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اگر جسم پاک نہیں ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی، ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، وہ جسم پاک نہیں ہوگا، ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملے گا۔ اگر ہم ذکر و درود پڑھیں گے، ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ لہذا یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ غسل کے اندر ہم نے اس طرح احتیاط کے ساتھ کرنا ہے کہ ایک بھی بال خشک نہ رہے اور پورے جسم کو گیلا کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد چند احتیاطیں ہیں۔ احتیاطیں کون سی ہیں؟ احتیاطیں یہ ہے کہ ناک کے اندر ایک
वट होता है, चमड़ी को वट होता है और उसके अंदर पानी नहीं जाता, वो अंदर वाली जगह खुश्क रह जाती है। अपनी उंगली को गीला करके पानी में अंदर उसके उंगली घुमानी है ताकि नाव का अंदर वाला हिस्सा गीला हो जाए। फिर उसके बाद हमने अगर ऊपर से पहाड़ के नीचे नहा रहे हैं, हमारे ऊपर से जिस्म से पानी तो आ रहा है लेकिन हमारे बगल में पानी नहीं जा रहा, अंदर वो खुश्क रह रहा है। अभी हमने क्या करना है, गुस्ल की एहतियात है कि हमने पानी बगल को भी अच्छे तरीके से पहुँचाना है ताकि वो जगह पे गीली हो जाए। फिर तीसरी एहतियात ये है, गुस्ल के दौरान अगर हम बैठ कर गुस्ल कर रहे हैं, हमारे घुटने बंद हैं, घुटने के नीचे वाली जगह खुश्क अगर रह गई हमारा गुस्ल नहीं होगा। हमने उसको भी अच्छे तरीके से पानी लगा कर गीला करना है ताकि वो जगह भी खुश्क न रहे। और चौथी नंबर पर एहतियात यह है कि हम अपने कानों को वट होता है और कानों के अंदर उंगली को गीला करके अच्छे तरीके से सुराख में यानी उंगली घुमानी है, फिर वट के अंदर उंगली घुमानी है ताकि जगह खुश्क न रहे। फिर उसके पीछे अच्छे तरीके से उंगली घुमानी है ताकि कान का पिछला हिस्सा भी खुश्क न रहे और अच्छी तरीके से गुस्ल हो जाए। यानी सर से लेकर पाँव तक एक बाल जिस्म का एक हिस्सा भी खुश्क न रहे और उसको गीला कर देना है। ये है गुस्ल का मुकम्मल इस्लामी तरीका। हम इस तरीके से गुस्ल करेंगे। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुम जुनुबन फत्ताहू, और जब तुम जुनूबी हो जाओ अपने आप को पाक कर दो, क्योंकि जब इंसान जुनूबी होता है तो नापाक होता है। उसको पाक करने का मुकम्मल इस्लामी तरीका ये है कि पहले गुस्ल के फ़राइज़ है वो अदा करनी, फिर उसके बाद सुन्नतें हैं यानी उस तरीके से गुस्ल करना है, फिर उसके बाद एहतियातें हैं उस तरीके से गुस्ल करना है। अगर हम उस तरीके से मुकम्मल तौर पर गुस्ल करेंगे हमारी पाकी हो जाएगी। जब हम पाक हो जाएंगे हमारा जिस्म पाक हो जाएगा, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो जाएगी। हम कुरान पढ़ेंगे हमें उसका सवाब मिलेगा, हम दुरूद ज़िक्र पढ़ेंगे उसका हमें सवाब मिलेगा। हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा जिस्म पाक होगा, हमें कोई भी बात कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बिरादरान इस्लाम, इस दौर के अंदर मैं तमाम नाज़रीन को अर्ज़ करता हूँ कि ये मैं आपको बुनियादी बातें गुस्ल के बारे में बता रहा हूँ। गुस्ल के फ़राइज़ भी बताए हैं, सुन्नतें भी बताई हैं, एहतियात भी बताए हैं, लिहाजा आप इनकी तरफ तवज्जो करें। हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो के साथ सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा होगा और साथ साथ आप इसको आगे शेयर करेंगे तो आपके लिए सदका जारी हो जाएगा। कोई भी इस्लामी भाई इस तरीक़ों को याद कर लेगा, सुन लेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके इल्म में भी इजाफा होगा। अल्लाह की दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।